حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جسے نبی کریم کی بے پناہ محبت حاصل تھی۔ اب کے والد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی کریم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نبی کریم کی محبت اور تربیت میں پلے بڑے تھے۔ بچپن سے ہی اب کی ذہانت، عقلمندی اور بہادری کے قصے زبان زد عام تھے، اور نبی کریم ہمیشہ اب پر بھروسہ کرتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی پرورش اسلامی ماحول میں ہوئی۔ اپنی والدہ حضرت ایمن رضی اللہ عنہا سے اور والد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی گود میں ایمان اور اسلام کی تربیت حاصل کی۔ اس دور میں جب اسلام اپنے ابتدائی مراحل میں تھا، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھرانے کی قربانیوں اور ان کے صبر و تحمل سے بہت کچھ سیکھا۔ اب کی والدہ حضرت ایمن رضی اللہ عنہا نبی کریم کی دایا تھیں اور اپنے نبی کی پرورش میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس قریبی تعلق کی وجہ سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو نبی کریم کی خاص محبت ملی اور آپ کو ہمیشہ اپنے قریب رکھا۔ نبی کریم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنی محبت اور شفقت کے ساتھ ساتھ جنگی حکمت عملی اور قیادت کی تربیت بھی دی۔ آپ کو ہمیشہ نبی کریم کے ساتھ جنگوں اور مشاورتوں میں شامل کیا جاتا تھا تاکہ آپ عملی طور پر سیکھ سکیں کہ قیادت کیا ہوتی ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کم عمری میں ہی نبی کریم کی صحبت میں رہتے ہوئے وفاداری، بہادری اور حکمت عملی سیکھ لی تھی۔ جب نبی کریم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو رومی سلطنت کے خلاف جنگ میں مسلمانوں کی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا، اس وقت آپ کی عمر صرف 18 سال تھی۔ یہ فیصلہ اس وقت کے کچھ لوگوں کے لیے حیرت انگیز تھا۔ بہت سے بزرگ اور تجربہ کار صحابہ نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ نبی کریم نے ایک نوجوان کو اتنی بڑی ذمہ داری کیسے سونپ دی، لیکن نبی کریم کا حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پر بھروسہ غیر متزلزل تھا۔ نبی کریم نے ان لوگوں کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اسامہ ایک بہترین سپہ سالار ہوں گے اور میں انہیں تم سب پر فوقیت دیتا ہوں۔ یہ الفاظ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک عظیم اعزاز تھے اور اپنے نبی کریم کی توقعات پر ہمیشہ پورا اترنے کی کوشش کی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو منظم کیا اور رومی سلطنت کے خلاف ایک عظیم جنگ کی تیاری کی۔ آپ نے اپنی فوج کو حوصلہ دیا اور ان کے ساتھ جنگی حکمت عملی پر بات چیت کی۔ آپ کا نوجوان ہونا آپ کے جذبے اور عزم کو کمزور نہیں کر سکا، بلکہ آپ کے جوش و خروش نے آپ کی فوج کو بھی متاثر کیا۔ اپنے دشمن کے خلاف نہایت ذہانت سے حملے کی منصوبہ بندی کی۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ دشمن کو حیرت میں مبتلا کر کے شکست دی جائے، اور آپ کی حکمت عملی بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کو ایک عظیم فتح حاصل ہوئی اور اپنے ثابت کیا کہ عمر قیادت کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز یہ تھا کہ نبی کریم نے آپ کو اپنی آخری بیماری میں اپنے قریب بلایا اور اپنی دعا اور محبت سے نوازا۔ جب نبی کریم بستر علالت پر تھے تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس موجود تھے۔ اپنے نبی کریم کو روتے ہوئے الوداع کہا اور نبی کریم نے آپ کو اپنی محبت اور شفقت کی آخری دعائیں دیں۔ یہ لمحہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے اہم لمحہ تھا، اور اس نے آپ کو ہمیشہ کے لیے نبی کریم کی محبت اور اعتماد کا نشان بنا دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کو کئی جنگوں میں کامیابی ملی۔ اپنے نہایت ذہانت اور حوصلے کے ساتھ اپنی فوج کی قیادت کی اور ہر جنگ میں اپنی وفاداری اور بہادری کا ثبوت دیا۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری نبھائی اور ان کی خوشنودی کے لیے ہر موقع پر اپنی خدمات پیش کیں۔ اب کی سب سے بڑی جنگی کامیابی رومی سلطنت کے خلاف تھی، جہاں اپنے کم عمری کے باوجود اپنی فوج کو نہایت منظم طریقے سے جنگ کی قیادت کرتے ہوئے فتح دلائی۔ آپ کی یہ فتح اسلامی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نہ صرف ایک عظیم جنگی سپہ سالار تھے، بلکہ آپ کی شخصیت میں تقوی، عاجزی اور شرافت بھی شامل تھی۔ آپ نے ہمیشہ نبی کریم کی تعلیمات پر عمل کیا اور اپنی زندگی کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کی وفاداری، ہمت اور دیانتداری آپ کو صحابہ کرام میں ایک منفرد مقام عطا کرتی ہے۔